بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سکون کسے کہتے ہیں، سکون کسے کہتے ہیں اور سکون کیسے کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر تقریباً ہر پیج پہ سکون ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے، کوئی ایسا صفحہ نہیں ہے قرآن پاک کا کہ جہاں پر سکون نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو سکون کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سب سے پہلے لفظ ہے سکون۔ سکون کسے کہتے ہیں نام سے ہی ظاہر ہے۔ جیسے میں اگر کسی کو کہتا ہوں کہ یار سکون کر جو 2 منٹ، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اس کو کہتا ہوں یار 2 منٹ رک جاؤ، 2 منٹ ٹھہر جاؤ، سٹاپ ہو جاؤ۔ تو سکون کا مطلب ہے ٹھہر جانا یا پھر رک جانا۔ کلیئر ہے؟ سکون کا مطلب ہے ٹھہر جانا یا پھر رک جانا۔ سکون کی آگے سے 2 اقسام ہیں۔ کون کون سی؟ سکون اصلی اور سکون عارضی، یہ دونوں اقسام ہیں سکون کی۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں سکون عارضی کو کہ سکون عارضی کسے کہتے ہیں اور یہ کون سا سکون ہے، کیسے کرتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے آپ کر لیں کہ جب بھی وقف کی وجہ سے متحرک ساکن کر دیا جائے تو وہاں پر جو سکون ہوتا ہے وہ سکون عارضی ہوتا ہے۔ متحرک کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر حرکت کوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وقف کرنے کی وجہ سے اگر متحرک ساکن کر دیا جائے وہاں پر جو سکون ہے وہ سکون عارضی ہے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اپنی اسکرین پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں ایک آیت ہے مالک الناسی۔ اب لفظ تھا مالک الناسی، لیکن جب ہم نے یہاں پہ وقف کیا، ناسی کے اوپر جب ہم نے سٹاپ کیا، جب ہم یہاں پہ ٹھہرے ہیں تو ہم نے پڑھا مالک الناس۔ اب حرکت والا جو حرف تھا سین تھا، سین کے نیچے زیر ہے جو کہ ایک حرکت ہے۔ اب ہم نے حرکت والا جو حرف ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا جب ہم یہاں پہ سکون کرتے ہیں۔ سکون کرتے ہیں مطلب جب ہم یہاں پہ ٹھہرتے ہیں، وقف کرتے ہیں، تو وقف کی وجہ سے اگر متحرک جس کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت ہے وہ ساکن کر دی جائے تو وہاں پر جو سکون ہوتا ہے وہ سکون عارضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، من شر ما خلق، لفظ اصل تھا خلقا، ٹھیک ہے، لیکن جب میں نے اس کو ریڈ کیا، اس کے میں نے وقف کیا، میں نے اس کو ریڈ کیا من شر ما خلق، تو متحرک یعنی کہ حرکت والا قاف تھا، قاف کے اوپر زبر تھی، وقف کی وجہ سے قاف ساکن کر دیا گیا۔ تو جب بھی وقف کی وجہ سے کوئی بھی حرف ساکن کر دیا جائے تو وہاں پر جو ہم سکون کرتے ہیں، وہاں پر جو ہم وقف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، ٹھہرنے کو ہم سکون کا نام دیتے ہیں۔ تو وقف کی وجہ سے جب بھی حرکت والا حرف ساکن ہو جائے اس سکون کو ہم نام دیتے ہیں سکون عارضی۔ کلیئر ہے؟ اب چلتے ہیں سکون اصلی کسے کہتے ہیں۔ سکون اصلی کہتے ہیں ایسا سکون جو وصل اور وقف دونوں میں قائم ہو۔ وقف کا مطلب میں نے بتا دیا، وقف کرنے کی وجہ سے سکون قائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نیا لفظ استعمال ہوا ہے وصل۔ وصل کا مطلب ہوتا ہے کہ آیت میں کہیں پہ سینٹر پہ اگر کوئی سکون آ جائے تو وہاں پر ہم سٹاپ نہیں کرتے، وقف نہیں کرتے، اس کو ہم تلاوت کو کنٹینیو رکھتے ہیں، لیکن سکون پھر بھی قائم ہوتا ہے۔ مثال آپ کو دوں گا پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اب نا سکون اصلی کی 2 علامات ہیں، 2 نشانیاں ہیں، 2 علامات ہیں، ایک ہے جزم، ایک ہے شد، یعنی کہ سکون اصلی جزم اور شد میں قائم ہوتا ہے۔ سکون اصلی کو جزم اور شد کی وجہ سے قائم کیا جاتا ہے۔ مثال پہلے میں دیتا ہوں جزم والی تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ یہاں پہ دیکھیں اپنی اسکرین پہ، یہاں پہ دیکھیں ایک آیت آپ کے سامنے ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَم یا زبر میم یم۔ اب یا کس کے اوپر جا کے رک رہی ہے؟ میم کے اوپر جا کے رک رہی ہے نا، تو یا کا سکون میں کہہ سکتا ہوں نا کہ یا کا سکون میم کے اوپر ہے، بالکل میں کہہ سکتا ہوں۔ اچھا اگر میں آپ کو اس طرح سے کہوں کہ یا کا سکون میم کے اوپر ہے، میں کہہ سکتا ہوں کس کی وجہ سے ہے؟ جزم کی وجہ سے ہے جو کہ میم کے اوپر ہے، ایسے ہی ہے نا، یا کا سکون میم کے اوپر ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، تو وَيَم یا کا سکون کس کے اوپر ہے؟ میم کے اوپر ہے، کس کی وجہ سے؟ جزم کی وجہ سے۔ تو پورے قرآن پاک میں جزم کی وجہ سے جب بھی سکون پایا جائے وہ سکون اصلی ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، جزم کی مثال میں نے آپ کو دے دی ہے. اب میں مثال دیتا ہوں شد والی مثال کہ شد کی وجہ سے اگر سکون پایا جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں ایک آیت آپ کے سامنے ہے اسکرین پہ، ایک لفظ ہے ارأیت الذی یکذب بالدین. اب اس کو آپ دیکھ لیں بالدین کو، یکذب بالدین، با کا سکون کس کے اوپر ہے؟ لفظ ہے بالدین، با کا سکون کس کے اوپر ہے؟ دال کے اوپر ہے. کس کی وجہ سے؟ شد کی وجہ سے. تو میں کہہ سکتا ہوں نا کہ با کا سکون دال کے اوپر ہے شد کی وجہ سے. تو جب بھی شد کی وجہ سے سکون پایا جائے تو وہ بھی سکون اصلی میں آ جاتا ہے، اور جب بھی جزم کی وجہ سے سکون پایا جائے وہ بھی سکون اصلی میں آ جاتا ہے. بہت ہی ایزی ٹاپک ہے. اگر وقف کی وجہ سے متحرک یعنی کہ جس کے اوپر نیچے کوئی حرکت ہے اگر وہ ساکن کر دی جائے تو وہاں پر جو سکون ہوتا ہے وہ سکون عارضی ہوتا ہے، لیکن اگر جزم یا شد کی وجہ سے سکون پایا جاتا ہے تو وہ سکون اصلی ہوتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. ھذا ما عندی واللہ اعلم خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.